इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। मसलन इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले हम सीख रहे हैं इस कोर्स में, लेकिन चंद लेसन हमने पढ़े हैं हौसला अफजाई वाले इंग्लिश के फिक्रात के बारे में, यानी मोटिवेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस। आज के सबक में भी हम कुछ और हौसला अफजाई वाले अच्छे से इंग्लिश के फिक्रात लेकर आए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। शुरू करते हैं आज का सबक। इससे पहले कि आज के सबक को बाकायदा शुरू करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से कोई नया लेसन अपलोड होता है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो देखते हैं पहला मोटिवेशनल जुमला क्या है। ये देखिए, फोकस ऑन द गोल। इसका मतलब है मकसद पर तवज्जो रखो। जो भी मकसद है, मकसद को गोल कहा जाता है, GOAL, गोल। कि जैसे आपका जिंदगी का गोल क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, तो आपने जो भी जिंदगी का मकसद हो उस पर अपनी तवज्जो मरकूज रखनी है। फोकस कहते हैं तवज्जो रखने को, कि आपने अपने मकसद से अपने आप को हटने नहीं देना। अगर आपकी तवज्जो आपके गोल पर होगी, मकसद पर होगी, तो आप अचीवमेंट यानी हसूल की तरफ बढ़ेंगे। आप ऐसे अमल करेंगे कि जिससे आप अपने मकसद के करीब तर चलते रहें। उसके लिए जरूरी है कि अपने मकसद पर तवज्जो रखें, यानी फोकस रखें। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, डेयर टू ट्राई, कोशिश करने की हिम्मत करो। देखिए, डेयर कहते हैं हिम्मत करने को, और टू ट्राई कोशिश करने, तो कोशिश करने की हिम्मत करो। इसका मतलब ये है कि आप कुछ सोचते हैं, आपने कुछ करना है, आप बस सोचते हैं और हिम्मत नहीं जुटा पाते उसको अमली तौर पर करने की, प्रैक्टिकली करने की। तो इसलिए कहा जाता है कोशिश करने की हिम्मत करो। एक बार आप अपने दिमाग में हिम्मत पैदा करते हैं तो आप उठ खड़े होते हैं और जो भी काम हो आप उसे कर गुजरते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। यह है लर्न, सीखो फ्रॉम फेलियर, यानी नाकामी से सीखो। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ भी करें उसमें हमेशा कामयाबी ही मिले। बाज़ औक़ात इंसान को नाकामी से यानी फेलियर से दो चार होना पड़ता है, इसमें भी हिकमत होती है। और जैसे कहा जाता है कि जब भी नाकामी हो आपको उससे सीखना चाहिए कि आपने दोबारा वो काम कैसे करें कि नाकामी ना हो, उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। तो जब आप दोबारा कोशिश करेंगे तो आपको उसमें कामयाबी हासिल होगी। इसलिए घबराना नहीं चाहिए नाकामी से, बल्कि नाकामी से आपको सीखना चाहिए। लर्न फ्रॉम फेलियर, तो ये भी अच्छा जुमला है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलते हुए इसको भी शेयर कीजिए। आप उन्हें हिम्मत दिलाइए। कैसे? कि लर्न फ्रॉम फेलियर, साथ बताएं कि नाकामी से सीखो। चलिए एक और जुमला देखते हैं। वन डे एट ए टाइम, एक दिन एक वक्त पर। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, अगर ये दोनों बातें कर रहे हैं, इस शख्स ने कोई बहुत बड़ा प्लान बना रखा है किसी कारोबार का, फर्ज कीजिए, और ये उसे कहती है कि इतना सब कुछ एक वक्त में एक साथ करने की बजाय एक दिन रखो, एक वक्त रखो, यानी जैसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वन डे एट ए टाइम, एक दिन एक वक्त पर। ऐसे ही कहा जाता है कि अगर दरिया बहुत ज्यादा हो तो उसे अबूर करना, उसे पार करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर दरिया कम हो, पानी कम हो, तो आप आराम से उसे क्रॉस कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप पर इतना वजन मत बढ़ाइए और एक दिन मुकर्रर कीजिए, एक वक्त मुकर्रर कीजिए जब आपने कुछ भी शुरू करना हो। चलिए एक और जुमला देखते हैं। विन योर बैटल्स, अपनी लड़ाइयाँ जीतो। विन कहते हैं जीतने को, योर आपकी, बैटल्स लड़ाइयाँ या जंगें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जंग में चले गए और आपने जंग जीतनी है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही हैं जैसे आपने जंग लड़नी हो। जैसे अगर स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई उसके लिए जंग है, उसे वो जीतना है, उसे पढ़ना है। और अगर कोई शख्स कारोबार कर रहा है तो उसे अपने कारोबार में बेहतरी करनी है, अपने कस्टमर्स को खुश रखना है, उसे इस तरह से जीतना है। इसी तरह अगर कोई शख्स बीमार है, बीमारी से लड़ रहा है, तो उसे अपनी सेहत के लिए लड़ना होगा। तो उसकी सेहत के लिए लड़ना हो गया जंग, तो उसे अपनी लड़ाई, अपनी जंग जीतनी होगी बीमारी के खिलाफ लड़कर। बाज़ औक़ात रिश्तों में तनाज़ात आ जाते हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, तो आपने उनको हल करना है। तो ये भी एक तरह की जंग है जो आपने जीतनी है। तो विन योर बैटल्स, अपनी लड़ाइयाँ जीतो। अगर आपके अंदर हौसला होगा, हिम्मत होगी, प्लानिंग होगी, सोच लगाएंगे, तो आपको कामयाबी होगी अपनी बैटल्स को जीतने में। चलिए एक और जुमला देखते हैं।
یہ دیکھیے یو آر ورتھی، اس کا مطلب ہے تم لائق ہو۔ بے شمار لوگ دیکھا گیا ہے زندگی میں اپنے آپ کو خود ہی احساس کمتری میں مبتلا کر لیتے ہیں، حالانکہ ہر انسان کے اندر بے شمار کوالٹیز ہوتی ہیں، ہر انسان کے پاس خاص مہارت ہوتی ہے، سکلز ہوتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے اور اپنے آپ کو لائق سمجھنا چاہیے۔ کبھی اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھے کہ آپ کم تر ہیں کسی سے بھی، کسی بھی طرح سے۔ آپ ہر طرح سے اپنے آپ کو لائق سمجھیے، وردی سمجھیے، قابل سمجھیے۔ اگر آپ اپنی عزت کریں گے، اپنے آپ کو قابل سمجھیں گے تو آپ ویسے ہی ہوں گے اور لوگ بھی آپ کو قابل سمجھیں گے۔ اگر آپ خود ہی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھیں گے تو آپ کے اندر احساس کمتری ہوگی اور آپ اسی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی نیگیٹو مت سوچیے، ہمیشہ پازیٹیو سوچیے اور یہ سوچیے کہ آپ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، آپ کی اہمیت ہے، آپ حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے اندر سکلز ہیں۔ اور اگر آپ اپنا انالیسس کریں بیٹھ کر، اپنے اندر کئی خاصیتیں خود پہچان سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو پہچانیے۔ تم لائق ہو، آپ لائق ہیں، یو آر ورتھی۔ چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، کیپ بلیونگ۔ دیکھیے یہ ہے یقین رکھو۔ جیسا آپ کو بتایا، اگر آپ کسی مقصد پر یقین رکھیں گے تو وہ آپ کو حاصل بھی ہوگا۔ اپنے آپ پر، اپنی سکلز پر، اپنی مہارت پر یقین رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کامیابی ملے گی۔ اسے کہتے ہیں کیپ بلیونگ۔ کیپ کہتے ہیں رکھو اور بلیونگ یقین۔ تو یقین رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑا یقین تو ہمیں رب پر ہے کہ رب ہی ہے جو ہمارا بھلا کرے گا، ہم اسی سے دعا کرتے ہیں۔ تو یقین کو مضبوط رکھنے سے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، بی اے فائٹر۔ لڑنے والے بنو۔ اب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے لڑنے لگیں بلا وجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں اپنے معاملات کے ساتھ، اپنی مشکلات کے ساتھ لڑنے والے بنے۔ بی کہتے ہیں بننے کو اور فائٹر کہتے ہیں لڑاکا۔ تو آپ کو لڑنا ہے اپنی زندگی میں مشکلات سے، پریشانیوں سے، مسئلوں سے، اور ان کو لڑ کر جیتنا ہے۔ تو اس لیے اچھی اصطلاح ہے، اچھا مشورہ ہے، بی اے فائٹر۔ ایک جنگجو بنو، لڑنے والے بنو۔ اگر آپ مشکلات سے لڑیں گے تو تبھی تو مشکلات کو زیر کریں گے، مشکلات کو شکست دیں گے۔ چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں، یہ ہے اسٹے انسپائرڈ۔ متاثر رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی لیڈر کو دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹیز کو دیکھتے ہیں، اس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، اس کی لائف کو دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ متاثر ہو کر اپنے آپ کو بھی ویسے ہی ڈھال لیتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے اسٹے انسپائرڈ، متاثر رہو۔ یعنی کوئی نہ کوئی آپ کا رول ماڈل ہونا چاہیے جس کی طرح بننا چاہتے ہو، یا جس کی خصوصیات آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے اسٹے انسپائرڈ، متاثر رہو۔ چلیے اگلا جملہ، یہ ہے اسٹرینتھ کمز فرام اسٹرگل۔ طاقت جدوجہد سے آتی ہے۔ دیکھیے بہت اچھی بات ہے، اسٹرینتھ کہتے ہیں طاقت کو، کمز آتی ہے۔ دیکھیے اب یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ، اس لیے کم جو ورب ہے آنے کی انگلش ہے اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا۔ ناظرین یہاں بتاتے چلے، ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور اس کے علاوہ باقی تمام ٹینسز بھی پڑھا رکھے ہیں جو ہمارے کورس نمبر 1، 2 اور 3 کی پلے لسٹ میں موجود ہے۔ ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن موجود ہے۔ اگر آپ کو ٹینسز پڑھنے ہوں تو ان پر کلک کر کے آپ اپنا مطلوبہ لیسن دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسٹرینتھ کمز فرام اسٹرگل۔ اسٹرگل کہتے ہیں جدوجہد کو، کوشش کو۔ تو طاقت جدوجہد سے آتی ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہو، فرض کیجیے اس نے کچھ کرنا ہے، اس شخص نے، لیکن یہ کوشش ہی نہیں کرتا تو اس کے اندر ہمت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ حالات سے لڑنا ہوگا۔ اگر آپ حالات سے لڑیں گے تو آپ کے اندر طاقت بھی آ جائے گی۔ اگر آپ لڑیں گے ہی نہیں تو آپ کو طاقت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے جو آپ کامیابی کی طرف چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ طاقتیں جمع ہوتی رہتی ہیں، آپ کو طاقت ملتی رہتی ہے، آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اسٹرینتھ کمز فرام اسٹرگل۔ طاقت جدوجہد سے آتی ہے۔ چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، بی ریلنٹلیس۔ اس کا مطلب ہے بے رحم محنت کرو۔ اب یہاں پر ایک اور مطلب بھی اس کا بن سکتا ہے، بی کہ بنو ریلنٹلیس، بے رحم۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مارنا شروع کر دیں دوسروں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت زیادہ کرو اور محنت کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر رحم نہ کیجیے، تھوڑا اپنے آپ کو سختی میں ڈالیے محنت کرنے کے لیے، اور جس کا صلہ آپ کو کامیابی سے ملے گا، خوشیوں سے ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنے میں کوتاہی نہ کریں بلکہ ریلنٹلیس بنے، بی ریلنٹلیس۔ دیکھیے RELENTLESS، ریلنٹلیس۔ چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، live with passion۔ live کہتے ہیں رہنے کو اور passion کہتے ہیں جوش و جذبہ۔ تو live with passion، جوش و جذبے سے جیو۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ نے مایوسی سے نہیں زندگی گزارنی،
آپ نے ہمیشہ جوش میں رہنا ہے، جذبے میں رہنا ہے، آپ نے ہمیشہ لائیو رہنا ہے، زندہ دل رہنا ہے. تو زندہ دل رہنے کو پیشن کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پر. اور لیو وتھ پیشن یعنی زندہ دلی سے رہیے، خوش رہیے. اور اگر آپ خوش رہیں گے تو ہی آپ اپنے چاہنے والوں کو خوش رکھ سکیں گے. اگر آپ خود ہی خوش نہیں ہیں تو آپ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو کیسے خوش رکھیں گے؟ اور اسی طرح کامیابیاں کیسے حاصل کریں گے اگر آپ خوش نہیں؟ اس لیے جوش اور جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زندگی جیے، زندگی کو جیے، تاکہ نہ صرف آپ بلکہ آپ سے جڑے لوگوں کو بھی پازیٹیو ویوز ملے، پازیٹیو انرجی ملے، پازیٹیو اچھی طاقت ملے، جسے آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گرد و نواح، اپنے سے جڑے لوگوں کا بھی فائدہ کریں گے. تو اس لیے ہمیشہ خوش رہیے، نیگیٹو مت سوچیے اور خوشی کے ساتھ محنت کرتے چلے جائیے. تو آج کے لیسن میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ چند جملے شیئر کیے جو موٹیویشنل ہیں، جو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ضروری ہیں. ان لیسنز کو بار بار دیکھیے جو نہ صرف انگلش کے لیے بلکہ آپ کی ذاتی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، جس سے آپ کو ہمت، طاقت اور جرأت ملے گی اپنے آپ کو کامیاب رکھنے کی، حالات سے لڑنے کی، بیماریوں سے لڑنے کی، رشتوں میں تنازعات کو دور کرنے کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ کو ان جملوں سے بڑی ہمت ملے گی. تو ان پر عمل کیجیے، ان کی پریکٹس کیجیے اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے. اچھے جملے ہیں، سبھی کا ان سے فائدہ بھی ہو اور پریکٹس کرنے سے آپ کا اپنا فائدہ بھی ہوتا رہے گا. تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا. مزید سبق کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہمارا انگلش بیسک ٹو ایڈوانس چینل یوٹیوب پر ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. لائک کیجیے، لائک کرنے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے لیسنز اچھے لگ رہے ہیں اور ہم اسی طرح محنت سے اور بھی اچھے لیسنز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، جس سے سبھی کا فائدہ ہوگا کیونکہ بہت اچھے لیسنز ہیں. کمنٹ کیجیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا لیسن کیسا لگا. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی چیز آپ نے سمجھنی ہو تو ہمیں ضرور لکھیے. ہم پوری کوشش کریں گے اس پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں، جس سے نہ صرف آپ کا بلکہ سبھی دیکھنے والوں کا فائدہ ہوگا. بیل آئیکن کا بٹن دبانا ضروری ہے، اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا انگلش بیسک ٹو ایڈوانس کی طرف سے جیسے ہی نیا لیسن اپلوڈ ہوگا، اور اس طرح سے آپ کا کوئی بھی لیسن مس نہیں ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور اپنے سبھی ملنے والوں کو خوش رکھیں. یوں ہی انگلش بیسک ٹو ایڈوانس کے ساتھ جڑے رہیں، انگلش کی پریکٹس کرتے رہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے ہم آپ سے ایک اور دلچسپ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.